السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر ساجدہ، آپ کی اردو کی ٹیچر۔ آج کا ہمارا جو سبق نمبر ہے وہ ہے سبق نمبر 4۔ مضمون ہمارا ہے اردو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق نمبر 4، اس کا عنوان ہے تصویری تفہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ کیا ہے عنوان؟ تصویری تفہیم۔ جی تو اسٹوڈنٹس، تصویری تفہیم کیا ہوتی ہے؟ ابھی تو آپ لوگوں کے لیے سب کچھ نیا ہوگا نا، کہ تصویر سے تو سمجھ آتی ہے کہ تصویر کیا ہے۔ تصویریں ہوتی ہیں آپ کی موبائل میں، ہوتی ہیں البم میں، ہوتی ہیں آپ لوگ آج کل تو بڑے شوق سے بنائی جاتی ہیں تصویریں۔ تو تفہیم کا مطلب ہے کہ تصویر کو سمجھنا، تصویر کو سمجھنے کے بعد پھر اس کے بارے میں جو بھی سوال ہو اس کا جواب دینا تفہیم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تصویر کو سمجھنا تصویری تفہیم۔ اس کو تفہیم نگاری بھی کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ تصویر کو دیکھ کر اس کے بارے میں سوالات کے جواب دینا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تفہیم کیا ہے؟ سمجھنا۔ ٹھیک ہے، تصویری تفہیم کا مطلب ہے تصویر کو سمجھنا۔ اب آپ اسی تصویر کو لے لیں، اس میں دیکھیں گول دائرہ سب بنا، فریم بنا ہوا ہے، فوٹو فریم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر ہم نے کیا لکھا ہے؟ تفہیم نگاری لکھا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس فوٹو فریم ہے، آپ نے سمجھا ہوگا نا اس کو، یہ فوٹو فریم ہے۔ ویسے تو ہم کہیں گے کیا ایک نارمل سی تصویر ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈیزائن کی وجہ سے فریم بن گیا۔ تو آئیے آگے پڑھتے ہیں آپ کی بک میں سے۔ سبق نمبر 4 ہے آپ کا، اور صفحہ نمبر ہے 22۔ ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 22 پہ ہے تصویری تفہیم لکھا ہوا ہے۔ تصویریں غور سے دیکھیے اور جملے پڑھ کر تصویروں پر درست نمبر لگائیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے، ایک ننھی چونٹی کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا گری۔ کہانی ہے نا؟ پھر کیا ہوا؟ چونٹی ندی میں ڈوبنے والی تھی تو وہ چلائی، مجھے بچاؤ۔ اس کے بعد نمبر 3، ایک چڑیا درخت کی ڈال پر بیٹھی تھی۔ نمبر 4، اس نے چونٹی کو دیکھا تو ایک پتا توڑ کر ندی میں پھینک دیا۔ نمبر 5، چونٹی بڑی مشکل سے پتے پر چڑھی۔ نمبر 6، پتا بہتے بہتے دریا کے کنارے جا لگا۔ نمبر 7، چونٹی پتے سے اتر کر زمین پر آ گئی۔ اور نمبر 8 ہے، چونٹی نے ڈال پر بیٹھی چڑیا کا شکریہ ادا کیا۔ کیا ادا کیا؟ شکریہ ادا کیا۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس جملے ہیں۔ ابھی تصویر میں نے آپ کو نہیں دکھائی، اس سے ریلیونٹ یا اس سے متعلقہ تصویریں اب میں آپ کو دکھاتی ہوں، اور ہم نے ان پہ نمبرنگ کرنی ہے کہ نمبر 1 پہ جو تصویر ہے وہ کس جملے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، نمبر 2 پہ جو تصویر ہے کس جملے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ۔ جی، یہ ہے ساری تصویریں وہ چونٹی کی۔ وہ بیچاری چونٹی دیکھے کیا کر رہی ہے، وہ کھڑی تھی ایک سائڈ پہ تو پاؤں پھسل گیا، پھر دریا میں گر گئی۔ چڑیا دیکھ رہی تھی، اس نے کیا کہا؟ اس نے اس چونٹی کو دیکھا، چونٹی نے کہا مجھے بچاؤ، چڑیا نے پتا پھینکا، چونٹی پتے پہ چڑھ گئی، اور پتا پھر کیا ہوا؟ بہتے بہتے دریا کے کنارے جا لگا۔ چونٹی زمین پر آ گئی اور اس نے چڑیا کا شکریہ ادا کیا۔ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے تصویر نمبر 1۔ پہلا جملہ ہے، ایک ننھی چونٹی کا پاؤں پھسلا اور وہ ندی میں جا گری۔ اب دیکھیے نا، یہ پہلا جملہ ہے، تو ہمارے پاس جو تصویر ہے وہ یہ والی،
اس میں یہ جملہ فٹ آتا ہے. چونٹی کا پاؤں پھسل رہا ہے اور وہ گر رہی ہے. تو اس کو ہم نے نمبر 1 کیا. ٹھیک ہے، ترتیب سے ہم نے اس کی نمبرنگ کرنی ہے. ترتیب سے اس کو لکھنا ہے ہم نے کہ نمبر 1 پہ، نمبر 2 پہ. ٹھیک ہے، اس سے اگلا ہے چونٹی ندی میں ڈوبنے والی تھی، وہ چلائی مجھے بچاؤ. اب دیکھیں تصویر میں لکھا بھی ہوا ہے مجھے بچاؤ. چونٹی بیچاری ڈوب بھی رہی ہے. یہ ہو گئی نمبر 2 پہ. یہ جملہ جو ہے اس تصویر کے ساتھ میچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ایک چڑیا درخت کی ڈال پہ بیٹھی تھی. اب اوپر چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، دیکھیں چڑیا بیٹھی ہے اور نیچے چونٹی ڈوب رہی ہے. اس نے دیکھا، پھر یہ ہے نمبر 3 پہ. اب آ گیا نمبر 4 پہ جملہ. اس نے چونٹی کو دیکھا تو ایک پتا توڑ کر ندی میں پھینک دیا. اب دیکھیں تصویر میں یہی ہے نا، اس کے منہ میں پتا ہے اور اس نے اس کو ندی میں پھینکنا ہے. یہ نمبر 4 پہ آ گیا ہمارا جملہ. یعنی تصویر میں ہم نمبر 4 لکھیں گے، اس کو نمبر 4 دیں گے. اس کے بعد ہے چونٹی بڑی مشکل سے پتے پر چڑھی. تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 نمبر ہم نے کہاں پہ لکھنا ہے. یہی تصویر ہے نا، سوٹ کرتی ہے اس کے ساتھ، یہی میچ کر رہی ہے. چونٹی پتے پہ چڑھ رہی ہے. تو یہ ہو گیا نمبر 5. اس کے بعد ہے نمبر 6 جملہ. پتا بہتے بہتے دریا کے کنارے جا لگا. اب دیکھیں ذرا، پتا اس پہ چونٹی بیٹھی ہوئی ہے، نمبر 6 پہ یہی ہوگا کیونکہ یہ چونٹی پر بیٹھی ہے اور پتا بہہ رہا ہے اور دریا کے کنارے لگ گیا. تصویر میں آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. وہی نا تصویری تفہیم، تصویر کو سمجھ کے اس کو نمبر دیا ہم نے. ٹھیک ہے، نمبر 6 پہ یہ تصویر آئی. اس کے بعد ہے نمبر 7. چونٹی پتے سے اتر کر زمین پر آ گئی، جیسا کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. چونٹی تصویر میں دیکھیں کہ پتے سے اتر گئی ہے اور زمین پہ آ گئی ہے. تو یہ والی تصویر اس جملے کے ساتھ میچ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تصویر کو ہم سمجھ کے اس جملے کو بھی سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے نمبر 8. چونٹی نے ڈال پہ بیٹھی چڑیا کا شکریہ ادا کیا. اب دیکھیں وہ چونٹی آئی ہے اس کے پاس اور اس نے اس کو تھینک یو بولا ہے. تھینک یو کہنا چاہیے نا، شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے اس کی جان بچائی. تو یہ نمبر 8 پہ اب اس سے بات کر رہی ہے. تو تصویر دیکھ کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چونٹی نے ڈال پر بیٹھی چڑیا کا شکریہ ادا کیا کیونکہ وہ اس کے پاس کھڑی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی ہماری تصویری تفہیم کہ ہم نے جملے کو پڑھا، تصویر کو دیکھ کے ہم نے اس کو نمبر دیا کہ پہلے نمبر پہ یہ تصویر ہے، پہلے جملے کے ساتھ یہ میچ کر رہی ہے، دوسرے کے ساتھ یہ، پھر آگے سے آگے، آگے سے آگے. ٹھیک ہے، آگے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی کتاب صفحہ نمبر 23 پہ میں نے ساری نمبرنگ کی ہے. آپ نے بالکل اسی طرح دیکھنا ہے، سوچنا ہے اور نمبرنگ کرنی اپنی کتاب پہ خود لیڈ پینسل کے ساتھ. ٹھیک ہے، پوائنٹر یوز نہیں کرنا. پوائنٹر میں نے اس لیے یوز کیا ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے نظر آئے. ویسے بھی اگر آپ نہ بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ تو آ جائے گی کیونکہ میں نے ایک ایک تصویر کو بتا دیا ہے کہ کون سے جملے کے ساتھ کون سی تصویر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ہو گئی تصویری تفہیم. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.